اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے اساتذہ سے، وہ ہے کم ذہین بچوں کو ذہین کیسے بنایا جائے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس مختلف صلاحیتوں کے بچے آتے ہیں۔ ذہین تو ٹھیک ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر لیتے ہیں، لیکن جو کم ذہین ہوتے ہیں ان کو ہم ذہین کیسے بنائیں۔ زمانہ قدیم میں ان پھول جیسے بچوں کو سخت مارا پیٹا جاتا تھا، انہیں نالائق، گدھا جیسے القاب سے نوازا جاتا تھا۔ بچے ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے رہتے تھے، استاد کا ایک خوف ذہن میں رہتا تھا، کسی کیا مجال کے استاد محترم کے آگے بولے۔ لیکن دور جدید کا تقاضا ہی کچھ اور ہے۔ نیا دور ہے، نیا انداز ہے، نئے طریقے ہیں۔ اب نالائق اور لائق کی اصطلاح قصہ پرینہ بن چکی ہے۔ ذہین طلباء کو ہم فاسٹ لرنر کہتے ہیں اور کمزور طلباء کو، بچوں کو ہم نصابی سرگرمیوں میں کمزور پائے جانے والے بچوں کی کمی کا جائزہ لیا جائے، اس کی وجوہات پر غور کیا جائے کہ کمزوری کس اعتبار سے ہے۔ قوت بصارت میں کمزوری ہے، سماعت میں کمزوری ہے، یا ذہنی اعتبار سے کمزوری ہے، یا کوئی اور وجہ ہے۔ اگر بچے کی سماعت میں نقص ہے تو بچے کو قریب بٹھایا جائے اور ساتھ ساتھ والدین کے نوٹس میں لایا جائے کہ بچے کا کسی مستند ڈاکٹر سے علاج کروائیں۔ اگر طالب علم ذہنی اعتبار سے کمزور ہے تو پڑھایا گیا سبق کو آسان سے آسان الفاظ میں پیش کریں، سبق کو سادہ مثالوں کے ذریعے وضاحت سے پیش کریں اور سبق کو بار بار دہرائیں اور بچے سے بھی بار بار مشق کروائی جائے۔ بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ انعام بھی دیا جائے۔ مثبت طریقوں سے اس طرح کی مشق سے طالب علم کو ذہین بنایا جا سکتا ہے، یعنی وہ اس طالب علم کے مقابلے میں آ جائے گا جو بہت جلدی سیکھتا ہے۔ بعض بچے جھجک اور توتلا پن کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسے طلباء استاد محترم کی شفقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان پر زیادہ توجہ دی جائے اور کلاس کا ماحول ایسا رکھا جائے کہ دیگر بچے ایسے بچوں کا مذاق نہ اڑائیں تاکہ وہ آگے بڑھتے رہیں۔ اس قسم کے بچوں کے ساتھ ایسی محنت کی جائے کہ جماعت کے دیگر ساتھیوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ اضافی محنت ہو رہی ہے۔ علم نفسیات کے مطابق بعض طلباء شرمیلے ہوتے ہیں اور بزدل ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں سے ڈر جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ پیار اور نرمی کا سلوک کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ مواقع دیے جائیں کہ ان میں بولڈنس کی خصوصیت بیدار ہو جائے۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے بچوں کی استعداد دب جاتی ہے۔ ایسے بچوں کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے۔ پین، پنسل، کاپی، ٹافی، دوسری چیزیں ان کو
رسالہ، میگزین، کچھ بھی جو ہو، ان کو انعام کے طور پہ دیے جائیں۔ ویسے بھی ہماری اسلامی سوسائٹی میں مایوسی گناہ ہے۔ ہم اپنے دوستوں، شاگردوں کو اور اساتذہ کو اکثر اوقات بتاتے ہوتے ہیں کہ مایوس لوگوں کے ساتھ محفل نہ کیا کریں، وہ آپ کو بھی زندگی سے مایوس کر لیں گے اور آپ کے اپنے کام سے آپ کو مایوس کر دیں گے۔ بندہ خود مایوس نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگ باتیں کر کے اسے مایوس کر دیتے ہیں، کبھی کسی پیشے سے، کبھی کسی اور کام سے۔ تو مایوسی کی باتیں ان بچوں کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ ان بچوں کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر تانے نہ دیں ان کو، جیسے اکثر استاد کہتے ہوتے ہیں، جیسے بدتمیز، احمد، لائق، نالائق، تیری شکل ہی پڑھنے والوں نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ مایوسی کے الفاظ ہیں، جو اچھے بھلے ذہین بچوں کو بھی مایوس کر کے اپنے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اور جو بچہ پہلے ذہنی طور پہ ہی کمزور ہے وہ زیادہ ہٹ جاتا ہے۔ اب اس کی جو جوڑی ہے، اس کا جو سیٹ فیلو ہے، وہ کسی لائق اور ذہین بچے کو بنائیں کہ وہ اس کے پاس بیٹھے، کیونکہ اس کی لکھائی، اس کا کام، اس کا ضابطہ، اس کا ڈسپلن، یہ سارا دیکھ کے یہ بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اور بچوں میں جو عمومی صحت کی کمزوری ہوتی ہے، اس سے والدین کو آگاہ کریں۔ اکثر والدین کو اپنے بچوں کی صحت کی کمزوری کا نہیں پتہ ہوتا، تاکہ والدین اس چیز سے آگاہ رہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے اپنے بچوں کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا سکیں۔ درائی والے دن سبق یاد کرانے میں ان بچوں کی مدد کی جائے۔ اگر اسکول میں بزم ادب ہو یا مارننگ اسمبلی ہو، تو ایسے بچوں کو آپ، کم ذہن رکھنے والے بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ مواقع دیں، اور جو انہوں نے پیش کرنا ہے وہ ان کی مرضی کا پیش کریں۔ ان سے کہیں کہ آپ نے کیا پیش کرنا ہے، وہ جس چیز کا انتخاب کریں گے وہی ٹاپک آپ ان کو دے دیں، اور اس میں وہ جس طرح بھی اسے وہ ادا کریں، جس طرح بھی بولیں، غلطیاں کریں، لیکن اس کو شاباش ضرور دیں۔ دیکھیں، یہ تو بچے ہیں، بڑے لوگوں کو بھی، ہمیں بھی، اس عمر میں بھی، اور بڑے بڑے عہدے رکھنے والے لوگوں کو بھی اگر آپ ڈسہارٹ کریں گے، ان کی تعریف نہیں کریں گے، تو وہ اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں گے۔ تعریف کرنے سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ذہن کے خلیے ہیں وقتی طور پہ چارج ہوتے ہیں، اور وہ بچہ کام پھر خلوص نیت سے کرتے ہیں۔ اب ان کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے آپ ان کو ہمیشہ یہ کہیں کہ جو ان سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کہ ہم یہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ ضرور بن سکتے ہیں، آپ یہ کام کریں۔ اب صرف کم ذہین طلباء جو ہوتے ہیں وہ سیکھنے میں زیادہ وقت لگاتے ہیں، سلو لرنر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو سیکھ نہیں سکتا، اللہ نے اس کو بھی دماغ دیا ہوا ہے۔ اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو توجہ نہیں رکھتے ہیں، ٹیچر کو چاہیے کہ اس کی تشخیص کر لیں کہ اس بچے کا مقیاس ذہانت کم ہے یا یہ توجہ نہیں رکھتا ہے۔ جب بچے بے توجہی کرتے ہیں تو وہ بھی چیزیں سیکھ نہیں سکتے ہیں اس میں۔
مختصر یہ ہے کہ آپ کم ذہن رکھنے والے بچے کو ذہین بنا سکنے سے مراد یہ ہے کہ جو کام ایک ذہین بچہ کر سکتا ہے وہی کام بھی کم ذہن رکھنے والا بچہ بھی کر لے گا اگر آپ ان ہدایات پر عمل کریں کہ کلاس میں اسے سب سے آگے بٹھائیں، کسی لائق بچے کے ساتھ بٹھائیں، جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں اس میں اس کو شامل کریں، اس کو آسان کام دیں، اس کے لیے الفاظ میں آسانیاں پیدا کریں اور ہر کام کے لیے اسے آپ شاباشی دیں، موٹیویٹ کریں۔ مارننگ اسمبلی میں آپ اسے ضرور لے کے آئیں، وہ اپنی چیزیں پیش کرے، اور دوسری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہیں اس میں آپ اسے شامل رکھیں۔ اگر استاد ایسے بچوں کو اگنور کرے گا تو یہ بچے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ پھر جو استاد کے لیے ایک لفظ، کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، موٹیویٹر، چینج ایجنٹ، اور یہ جو دو الفاظ ہیں موٹیویٹر اینڈ چینج ایجنٹ، یہ پھر اس استاد کے ساتھ نہیں لگ سکتے ہیں، کیونکہ معلم وہ ہوتا ہے جو تبدیلی لے کے آئے۔ آپ اپنے پیشے کے بارے میں سوچا کریں۔ اور آخری بات، ہم اپنے بچوں سے بھی کہتے ہیں، دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ مایوس لوگوں سے کبھی محفل نہ کریں۔ جو کبھی ملک سے مایوس کرتے ہیں، کبھی حالات سے مایوس کرتے ہیں، کبھی پیشے سے مایوس کرتے ہیں، تو یہ جو لوگ مایوسی پھیلانے ہوتے ہیں، ایک اللہ پہ امید رکھ کے جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کمی بیشی زندگی میں ہوتی رہتی ہے، کبھی صحت کی خرابی ہوتی ہے، تنگدستی ہوتی ہے، کبھی اور کچھ حالات ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کے رویے جو ہیں وہ انسان کو پریشان کرتے ہیں، لیکن ہم نے مایوس، کیونکہ ہم نیشن بلڈر ہیں، قوم ہم نے بنانی ہے۔ اگر ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے، تو پھر ہمیں یہ جو لفظ ایک استاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیشن بلڈر، تو اس لفظ کا پھر استاد حقدار نہیں ہوگا۔ یعنی استاد کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان لفظوں کی پیچھے ایک بہت بڑی کہانیاں ہیں، ایک بات ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ زندگی رہی تو فیس بک پہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر جو مجھے کوئی معلمین سن رہے ہیں تو آپ ان باتوں پہ عمل کریں، اس سے آپ کو کم ذہین بچوں کے بہتر نتائج ملیں گے، اور وہ بچے اور ان کے والدین آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔